But you're good to go. السلام Bismillah. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 پہ ہم پہنچے ہیں. اس سے پہلے جو ٹاپک چل رہا تھا وہ ہے طلاق کا ٹاپک، اور کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ ٹاپک چل رہا تھا. اب یہاں سے جو ٹاپک آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیو ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ ٹاپک ہے بنی اسرائیل میں کچھ مثالیں ان کی، اور جنگ کے تعلق سے مثالیں، اور جنگ کا ایکسپیرینس، جو جنگ کا ایک پورا واقعہ ڈیٹیل میں آنے والا ہے انشاءاللہ. تالوت اور جالوت کے تعلق سے، اور داؤد علیہ السلام کے تعلق سے، جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس سے ہم لیسن سیکھیں گے. یہ بنی اسرائیل کے کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جو اچھی مثالیں اور جو کمزور مثالیں، وہ دونوں کو جو ہم سامنے فیس ٹو فیس دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امت کے سامنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے جو جنگ کے تعلق سے گائیڈ لائنز دی جا رہی تھی، اس کے درمیان میں فیملی لائف والا ٹاپک آیا. اور فیملی لائف والے ٹاپک میں اگر کوئی حکمت سوچے تو اس کو بہت آسانی سے حکمت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سوسائٹی تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک فیملی مضبوط نہ ہو، اور فیملی سسٹم جب تک صحیح نہ ہو تب تک کہیں پر کسی بھی معاشرے میں مضبوطی نہیں آ سکتی. صرف جنگ سے بات نہیں ہوتی بلکہ فیملی کا سوشل سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ سوشل سسٹم پہ بات ہو گئی، اب پھر سے ہم جنگ کے ٹاپک پر آ رہے ہیں. اب یہ ٹاپک میں ہم دیکھنے والے ہیں پچھلی قوموں کی طرف، اور یہاں پہ بنی اسرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے، ترا تم نہیں دیکھتے، الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف جو نکل گئے اپنے گھروں سے. خرجو جو نکل گئے اپنے گھروں سے، خود نکل گئے. وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، ہزاروں میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ نکل گئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں میں تھے. حذر الموت. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے قوم کی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ تفسیر میں کثیر میں دیکھیں، اور کچھ روایتیں وہاں پہ موجود ہیں، اور جس سے ہمیں کچھ ڈیٹیلز عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے موجود، اور اس حدیث کے اندر کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں، اور اس کی کئی سندیں ہیں جو موجود ہیں، اور امام سیوطی نے بھی ان سندوں کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے. تو ابن عباس بتاتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی، یہ داوردان، داوردان نام کا ایک گاؤں تھا، ایک چھوٹا قریہ تھا. اور وہ قریے میں سے جو یہ قریب من الواسط، حدیث کے الفاظ ہے کہ قریب من الواسط. ابن ابی حاتم نے اس حدیث کو جمع کیا ہے عبداللہ ابن عباس سے، کہ واسط شہر جو عراق میں اس کے قریب تھا. تو یہ شہر سے لوگ نکل گئے حذر الموت، موت کے ڈر سے. موت کے ڈر سے کیوں نکل گئے؟ موت کے ڈر سے. تو اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو نکلے وہاں پہ طاعون کا، پلیگ کا، کچھ بیماری کا معاملہ تھا. وہ بیماری کے ڈر سے وہ لوگ وہاں سے نکلے کہ یہ جگہ پر بیماری ہے، ہم اس جگہ پر بیماری والی جگہ پہ نہیں رہیں گے. تو بیماری کے ڈر سے وہاں سے نکلے، ایپیڈیمک. اور وہاں سے نکلے اور انہوں نے ولڈرنس، یعنی کہ جہاں پہ اوپن میں، وہاں پہ پناہ لی کہ سوچے کہ ہم موت والی جگہ سے بچ کر بھاگے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کی یہ چیز نہیں پسند آئی. اللہ سبحانہ وتعالی نے فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کے لیے کہا کہ مر جاؤ. سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے. اب وقت گزرا، وقت گزرا، اور تفسیر میں آ رہا ہے وقت گزرا، اور سلف میں کئی اسکالر سے یہ بات ملتی ہے. ان کے جسم ختم ہو گئے، پوری طرح سے گل گئے. اور پھر بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی، جس کے بارے میں حزقل آتا ہے یہ روایت
ہزقل، ایزیکیل جنہیں وہ کہتے ہیں، ہزقل، وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اللہ ان سب کو زندہ کر دے، اللہ ان سب کو زندہ کر دے. جو جن لوگوں کی یہ سب لوگوں کی موت ہو گئی تھی یہاں پر، تو ان سب کو اللہ زندہ کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور انہیں کہا کہ حکم دو، اور وہ جو ہڈیاں ہیں وہ پھر سے جمع ہو جائیں. اور ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے روح آ گئی اور سب کے سب ایک ساتھ میں پھر سے زندہ ہو گئے. ثم احیاہم، تو ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر سے انہیں سب کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اللہ بہت فضل کرتا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے، اکثر لوگ ناشکرے. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ یہ ایک معجزہ تھا، میریکل تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عطا کیا، جس میں دلیل ملتی ہے. کس بات کی دلیل؟ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو مر چکے تھے اور وہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہوئے، اور ایسے معجزے وقتاً فوقتاً دکھائے گئے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنے. لیکن جو لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ ہمیں آنکھوں پہ جادو ہو گیا وغیرہ. اور آج اس زمانے میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہمارے سامنے ہے، جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب. یہ ایک معجزے والی کتاب ہے جس کے اندر حقیقت ہے، ریالٹی ہے ہماری زندگی کی، اور اس میں ایسے معجزے ہیں جسے دیکھ کر کے کوئی شخص پہچان سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعے کا ذکر ملتا ہے. آپ سب کو شاید پتا ہوگا کہ تعاون کے بارے میں کیا رول ہے. یہ حدیث بہت فیمس ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے، کووڈ 19 وغیرہ کے ٹائم پر. اذا کان بارض وانتم بها فلا، وانتم بها، اگر کوئی جگہ پر تم ہو کسی زمین پر، فلا تخرجوا فرارا منه، اور اس میں اگر بیماری آ جائے، پلیگ آ جائے، بیماری یعنی کہ تعاون آ جائے، کوئی اس طرح کی پلیگ آ جائے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، فلا تخرجوا فرارا منه، تو مت نکلو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے، وہاں سے فرار ہوتے ہوئے مت نکلو. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، اور تم سنو کہ کسی زمین میں تعاون ہے تو اس میں داخل مت ہونا. یہ حدیث کب بیان ہوئی تھی؟ جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیریا میں، شام میں پلیگ آیا تھا. وہ وہاں قریب میں پہنچے تھے، وہ اپنی فوج کے کمانڈر سے ملے، ابو عبیدہ بن جراح، اور مشورہ کر رہے تھے. تو اس وقت پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس مسئلے پہ ایک حدیث پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یہ حدیث انہوں نے بتائی. اور جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور وہ واپس چلے گئے. مطلب وہ وہاں پر اس تعاون والے علاقے کی طرف آگے نہیں گئے بلکہ واپس چلے گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں تعاون کے بارے میں یہ رول ہے، اور یہی چیز کووڈ 19 کے ٹائم پہ ہوئی تھی، جب شروع میں چائنا میں جب آؤٹ بریک ہوا تھا. اب دیکھا گیا کہ وہاں سے لوگ پورے پھیل گئے، پورے سب جگہوں پہ پھیل گئے، اور پھیلنے کی وجہ سے وہ بیماری بہت تیزی سے پھیلی جو وہیں ختم ہو سکتی تھی، اور وہ چیز کو بہت بڑے علاقے تک، یہاں تک کہ آخر میں جا کر پوری دنیا تک وہ بیماری پہنچی. اور یہی بات ہے تعاون اور سارے ایسے ایپیڈیمک لیول کی بیماریوں میں یہ رول تھا. تو اس سے ہم کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں اس حدیث سے کیا، اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ذریعے جو کوئی اختیار کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو وہ ذریعوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملتی بلکہ اللہ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں. اور یہ لوگوں کے لیے کیا ہوا؟ موتو، وہ سب کے لیے موت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. سب لوگوں کی موت جو موت سے بھاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے موت وہاں پر مقرر کی ان کے لیے. تو اللہ کے نافرمانی کر کے اگر کوئی شخص کہیں سے فرار ہوتا ہے، نافرمانی کر کے اللہ کی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر یہاں پہ ذکر کیا. اب یہ چیز وہ جنگ کی باتیں جو آگے آنے والی ہے اس سے کیا کنیکشن ہے؟ آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو خود ایک کنیکشن کلک ہوگا، میں تب بتاؤں گا، جب ہم آگے بڑھیں گے تب بتائیں گے. تو یہاں پہ جو فضل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھیجتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، اللہ تعالیٰ واضح دلائل، کلیئر پروف دیتا ہے. لیکن اکثر انسانوں کا کیا معاملہ ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ ناشکرے ہیں. یہی ہے انسانوں کی بات. آپ کے میرے جیسے انسان اکثر لوگ کیا ہے؟ ناشکرے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا تعارف ہے یہ، اللہ کے بارے میں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اللہ بہت فضل کرتا ہے. انسان ناشکر ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کیا دیا ہے نا، بہت غلط بات. آیت نمبر 244 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، قتال کرو، جنگ کرو اللہ کے راستے میں.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یہ مطلب یہاں بات یہ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے جنگ کی بات جہاں آئے گی تو اس کے حالات اور سچویشنز کے حساب سے جنگ کرنے کی بات ہے۔ اور جیسے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا شوق ہے لیکن کسی میں وضو کرنے کا شوق نہ ہو تو پھر وہ نماز ظاہر سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں کرے گی۔ تو جنگ بھی صحیح جگہ پر صحیح پوزیشن میں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اسلام میں اجازت ہے، اور سچویشن جب ڈیمانڈ کرتی ہے تب کمپلسری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے گا ایک قرض حسنا؟ قرض حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرض حسنا، یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ الفاظ قرآن میں کئی جگہوں پہ قرض حسنا کے بارے میں، قرضا حسنا یہ 6 جگہوں پہ قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ابھارا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم بس اسپینڈنگ کر رہے ہو، یہ کہا یہ قرض ہے، یہ قرض حسنا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ، اللہ اسے بڑا کر دے گا، لہو اسے بڑا کر دے گا، اضعافاً کثیرتاً، بہت کئی گنا بڑھا کے دے گا، کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ کتنے گنا بڑھا کے دے گا؟ مثل الذی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگوں کی مثال جو اللہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک بیج کی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، وہ ایک بیج میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 بیج ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک منٹ جی، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑھا کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اس آیت میں، فَيُضَاعِفَ فَهُ لَهُ۔ تو میں آپ کو اس چیز کے تعلق سے قرضاً حسنا کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ قرض بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم دو گے اور ریٹرن میں نہیں آئے گا، یہ قرض ہے، قرض قرض ہے نا، اور قرض کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی ہے، مَن یقرض غیر ادیم ولا ظلوم، کون دے گا ایک ایسے کو جو نہ غریب ہے نہ ظالم ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو نہ غریب ہے، اللہ غریب نہیں ہے، اللہ ظالم ہے، یعنی کسی کو کا قرض لوٹائے گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ ایٹیٹیوڈ رکھو، یہ قرض دے رہا ہوں میں اللہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کئیوں گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہے جو تنگی پیدا کرتا ہے اور کشادگی پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے ناموں میں سے نا القابض اور الباسط، کہ تنگی پیدا کرنے والا اور کشادگی پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ تنگی بھی پیدا کرنے والا ہے، کشادگی بھی پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف واپس تم لوٹوں گے۔ تو ہم سب کسی طرف واپس لوٹیں گے؟ اللہ ہی کی طرف واپس لوٹیں گے، لوٹائے جاؤں گے، مجھے تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤں گے۔ اب یہاں پر اس میں ایک بات غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنگی اور کشادگی کا ذکر کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حکم کے بعد۔ تو مطلب اللہ جانتا ہے کہ کبھی تم تنگی میں بھی ہو سکتے ہو، یعنی ہاتھ میں نہیں ہے زیادہ، کشادگی میں بھی ہو سکتے ہو یعنی کہ زیادہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹائے جاؤں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات غور کریے میرے بھائیوں بہنوں، کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی۔ ہاں، تنگی میں بھی خرچ کرو، کشادگی میں بھی خرچ کرو۔ تنگی میں اس مطابق ظاہر سی بات ہے، ابھی نہیں ہے تو تھوڑا سا دے رہا ہے، آدھا کھجور دے رہا ہے، 1 روپیہ دے رہا ہے، خوشحالی میں بھی خرچ کرو، ایسا نہیں کہ زیادہ پیسے آئیں گے تو ہی خرچ کروں گے۔ اللہ کے پاس تمہاری وہ جذبہ پہنچتا ہے، یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کرنے والا ہے، خوشحالی پیدا کرنے والا ہے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ ہم پر خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، خرچ کر اے آدم کی اولاد، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو یقبض و یبسط کے اندر ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، نہیں خرچ کروں گے نا تو جو مال تمہیں اللہ نے دیا اور تم خرچ نہیں کرتے ہو تو ایک طرح کی وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تنگی بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو انفق یا ابن آدم انفق علیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگلی آیت میں، یہ پچھلی آیت میں جنگ کے بارے میں بات آئی، اگلی آیت میں مثال وہ جنگ کی آنے والی ہے، اور جنگ کے اندر بڑی اسپینڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور وہ چیز کے بارے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ساتھ میں یہ چیز بھی ذکر ہے۔
وار ایفرٹس میں. جیسے ہم نے مثالیں دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو یوکرین وار کی مثال دی تھی، اس کے اندر کتنے سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لوگ دنیا بھر میں فنڈ ریز کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، وار میں خرچے کی ضرورت ہوتی ہے. جو آیت نمبر 44 میں جنگ کی بات آئی، اور پھر آیت نمبر 45 میں کس چیز کی آئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی. تو یہ تین کا کنیکشن جو میں بتا رہا تھا، کہ وہ لوگ جو نکلے تھے حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے، اللہ کے جو شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے. ان کے زمانے میں شریعت تھی نہیں تھی مجھے نہیں پتا، لیکن بظاہر دکھ رہا ہے کہ شاید رہی ہوگی، کیونکہ یہ اس جو حذر الموت سے نکلے تھے، یہ تھوڑا سا ڈسلائک طریقے سے ذکر ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزا رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا موتو، اور پھر ثم احیاہم، پھر اللہ نے پھر انہیں موقع دیا. ایک معجزہ انہوں نے دیکھا، اس قوم کے زمانے کے لوگوں نے دیکھا جب وہ زندہ ہوئے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ پتہ ہے لیسن یہ ہے کہ جب موت آنی ہے نا، تو تم موت سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے. جب موت آنی ہے تب تو آ کر رہے گی، ہاں، تب اس وقت پر ہم موت سے بچ کر جا نہیں سکتے. یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لیسن ہے جو ہمیں سکھایا گیا. اور اگر آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 ہے، الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ قعدوا، ہاں، جبکہ وہ بیٹھے رہے، جبکہ وہ بیٹھے رہے یعنی جنگ میں نہیں گئے. لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو ان کا قتل نہیں ہوتا، وہ نہیں مرتے تھے. اگر ہماری بات مانتے تو مرتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، ان سے کہو، فدروا عن انفسکم الموت، کہ اپنی خود کی موت کو ٹال کے بتاؤ، اپنی خود کی موت کو ٹال کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ٹال کے بتاؤ. تو حقیقت کیا ہے نا، آپ دیکھو گے مثال ایک ہے ہمارے پاس بہت بڑی مثال، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. کتنی ساری جنگیں لڑیں کہ جب وہ موت کے ان کا وقت آیا تھا، ہاں موت کا وقت تھا، اور کہاں پہ مر رہے تھے، انتقال کہاں ہو رہا تھا، بستر پر. انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی ساری جنگوں میں شریک ہوا ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں کوئی زخم یا کوئی چیز زخم نہیں لگا ہے، یعنی کہ اس کے نشانات موجود ہیں، اور یہاں میں اپنے پلنگ پہ مر رہا ہوں جس طرح ایک اونٹ مرتا ہے. ان کے الفاظ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو جو لوگ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں، ہاں، ان کی آنکھوں کو کبھی موت، کبھی نیند نہ چکھے. تو حقیقت کیا ہے، یہی ہے حقیقت، کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک انسان کہیں سے بچ کے بھاگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کہاں رکھی، وہ تو آ کے رہے گی، ہاں آ کے رہے گی. یہ ریالٹی ہے لائف کی. اور آیت نمبر، تو یہ لیسن یہاں سے بات آ رہی تھی، اور یہ تین آیتوں میں یہ بات کنیکٹڈ ہے. آئیے ہم آیت نمبر 46 پہ آتے ہیں، 246. اب اس کی مثال، پریکٹیکل مثال. الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ہاں، الم ترى، یہ الم ترى جو ہے نا قرآن میں کئی جگہوں پہ الم ترى. اچھا، ترا جو ہے، ترا، ترا کا مطلب کیا تم نے نہیں دیکھا، سنگولر واحد جن سے حاضر کا سکھ رہا ہے، مطلب ترا، تم کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا. ہاں، ترا، ترا ماضی کا سکھ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا. اب یہ تم نے نہیں دیکھا، یہ دیکھا جیسے کیا تم یہ نہیں دیکھتے، سوچنے کے لیے بھی آتا ہے، غور کرنے کے لیے بھی آتا ہے. انگلش میں بھی اگر کہیں کہ ڈونٹ یو سی دس، مطلب سی دس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی اٹ لٹرلی، مطلب کہ کیا تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے علم تورا کی طرح اندر لوگوں کا دھیان اس طرف کھینچا ہے خاص. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بتا سکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ علم تورا، جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے علم تورا 33 پلیسز میں قرآن میں، اور علم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، یہ 5 جگہوں پہ، یا اولم یرو، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے 12 جگہوں پر. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اٹریکٹ کیا ہے کہ سوچو، دیکھو. ترا کا مطلب کیا ہے، دیکھو، غور کرو، تھنک اباؤٹ اٹ. علم ترا، تو اللہ وانٹس اس ٹو سی، کیا چیز، الی الملأ من بنی اسرائیل، جو سرداروں کو، بنی اسرائیل کے سرداروں کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد کے زمانے کی بات ہے، اب سرداروں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہاں پر بنی اسرائیل جو وہاں سے نکل چکے تھے فرعون کے کنٹرول سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ ان کو وہ شہر میں داخل ہونے تیار نہیں تھے، 40 سال تک یتیہونا، ان کو وہیں پہ ریگستان میں گھومنے کی سزا ملی. اور 40 سال بعد کیا ہوا، اللہ، ایسی قوم آئی، نئی قوم آئی، نئی جنریشن آئی، پھر انہیں فتح ملی. فتح ملنے کے بعد آگے جا کر وقت اور بدلا پھر سے، اور وقت بدلنے کے بعد آگے کے زمانے کی بات ہے، اذ قالوا لنبی، جب یہ لوگوں نے، جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، انہوں نے کہا اپنے نبی سے، یہ ایک نبی سے، نبیین، ایک نبی. اب یہ نبیین، جو ایک نبی کا نام کیا ہے، یہ کون سے نبی تھے. تو ڈائریکٹلی قرآن کے اندر تو وہ نبی کا نام ذکر نہیں ملتا ہے،
اور مجاہد جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شمویل، شمویل جسے کرسچنز کہتے ہیں سیمیول، ہاں کرسچن سیمیول کہتے ہیں شمویل، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ شمون تھے، سائمیون، سائمن. تو اللہ نوز بیسٹ، یہ سیمیول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ نوز بیسٹ تابعی کا قول ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شمویل تھے. تو یہ نبی، جو نبی تھے، انہوں نے ان سے یہ لوگوں نے کہا اذ قالوا لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، لہم اپنے نبی سے، ایک منٹ، اپنے نبی سے کہا. اپنے نبی سے کہا سے مراد کیا ہے؟ اپنے نبی سے کہا، اس سے بات یہ بتا رہے ہیں اور مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کنٹینیوس نبی انبیاء ملتے تھے. تو جو اس زمانے کا نبی تھا، جو ان کا نبی تھا، اس سے انہوں نے اپنے نبی سے کہا. کیا نبی سے کیا کہا؟ ابعث لنا ملکن، کہ ہمارے لیے متعین کریں، ہمارے لیے مقرر کریں بادشاہ، ایک بادشاہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں، جنگ کریں اللہ کے راستے میں. اب یہ شکستوں کا معاملہ ان کا ہو گیا تھا، دبے کچلے حال میں تھے. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، انہوں نے کہا، نبی نے کہا کہ کیا تم فرمانی کرو گے اگر تم پر قتال، جنگ مقرر کی گئی، اللہ تقاتلو، اور تم نہ لڑو، ایسا تم جنگ متعین کی گئی اور تم نہیں لڑو، تو تم کہیں نافرمانی تو نہیں کرو گے؟ تو قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم ہرگز، ہرگز نہیں، ہاں، وما لنا، ہم کیسے منع کر سکتے ہیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم قتال کریں، جنگ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکال دیا گیا ہے. تو ان کا معاملہ اب یہ تھا کہ وہ گھروں سے باہر نکال دیے گئے تھے. وہ ابنائنا، ان کی اولاد ان سے الگ کر دی گئی تھی، اولاد سے دور کر دیے گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے نہ لڑیں، مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم نہ لڑیں. وہ کہتے ہیں فلم، پھر آگے آتا ہے فلم کتب علیہم القتال، لیکن جب قتال ان پر متعین کیا گیا، جب جنگ ان کے اوپر متعین کی گئی، تولوا، وہ پلٹ گئے، الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت کم کے علاوہ باقی سب پلٹ گئے. یہ تھا معاملہ کہ جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے. جب جنگ کا حکم آ گیا تو کیا ہو گیا؟ تولوا الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت کم کو چھوڑ کر باقی سب پلٹ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہ ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو شارٹ میں بتائی، اب آئیے ڈیٹیل میں اندر جاتے ہیں. یہ بات اوپر کا معاملہ تھا، اوور آل کیا ہوا. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے، اب ڈیٹیل کیا ہے وہ ہوا تھا، ڈیٹیل یہ ہے، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بعث لكم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو کیا بنایا ہے؟ تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. تمہارے لیے بادشاہ کسے بنایا ہے؟ طالوت کو بنایا ہے. اب یہاں پہ آپ اگر ایک بات کو غور کریں کہ بہت ہی اسٹرانگ سینٹینس ہے یہ. جیسے اگر مثال کے طور پر اگر آپ اس کے اندر جو اعراب کے کی جو کتابیں ہوتی ہیں، تفسیر اعراب کی، سوری اعراب القرآن کی تفسیریں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ بات پک اپ ہوتی ہے کیا، کہ یہ جو رول ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، کہ آپ یہ دیکھو گے کہ یہ جو رول ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ خطاب کیا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، ہاں، تو جیسے فار ایگزامپل یہ عام طور پہ نا، جیسے آپ اردو ترجمہ سے دیکھو، اللہ نے متعین کیا، اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے، متعین کیا ہے، اللہ نے متعین کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن، اللہ نے طالوت کو بادشاہ متعین کیا ہے تمہارے لیے. یہ ہے نارمل سینٹینس. لیکن جب لکم، جو جار مجرور، جو مقدم یعنی کہ آگے ہو کر آتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ایمفسس کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، لکم، تمہارے لیے، اس بات پر خاص یعنی فوکس ہم دیکھ رہے ہیں موجود ہے، خاص فوکس. اچھا، باسا، باسا جو ہے نا، باسا کے بارے میں عام طور پہ باسا کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے باس بادل موت، ہاں، باس بادل موت یعنی موت کے بعد میں جو اٹھائے جانا. تو اللہ تعالیٰ نے باسا یعنی کہ ایک ان ایکسپیکٹڈنس ہوتی ہے اس کے اندر، باسا کے اندر اللہ تعالیٰ نے باسا
بھیجا ہے تمہارے لیے، متعین کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن۔ اچھا ایک چیز غور کریے یہاں پہ، ایک گرامر کا رول جو آپ دیکھیں گے کہ انا جو ہے عربک کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے، شورلی کے طور پہ آتا ہے، اور کس میں آتا ہے؟ جملہ اسمیہ میں آتا ہے، یعنی کہ جو ناؤن والا سینٹینس ہے اس میں آتا ہے، اور قد جو آتا ہے فیل کے پہلے آتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ ان اللہ قد بعث لکم طالوتا، یعنی کہ دونوں چیز موجود ہے، جو جملہ اسمیہ کی تاکید اور جملہ فعلیہ کی تاکید، دونوں تاکید یہاں پر موجود ہے، یعنی کہ بہت اسٹرانگ ہے، یعنی کہ جو جس طرح سے انہوں نے کہا جو نبی نے، اس طرح سے کہا کہ کوئی آرگیومنٹ باقی نہیں رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے متعین کیا ہے، بھیجا ہے طالوت کو ملکن، ملکن واضح بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، بادشاہ کے طور پر بھیجا ہے۔ قالوا ان یکون له الملک، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انا یکون له الملک، ان کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے؟ ملک علینا، ہم پر بادشاہت ان کی کیسے ہو سکتی ہے، طالوت کی؟ ونحن احق بالملک منه، جبکہ ہم بادشاہت کے ان سے زیادہ مستحق ہم ہیں بادشاہت کے زیادہ مستحق۔ ولم یوتا ساعۃ من المال، اور انہیں مال کی وسعت بھی نہیں ہے اس کے پاس، یعنی کہ غریب آدمی ہے طالوت، طالوت کے پاس مال کی وسعت بھی نہیں ہے، یعنی کہ بہت مالدار ہوتے ہیں نا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں مالداروں کا گیم ہوتا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ اس سے پچھلی آیت میں کیا آیا تھا؟ ملئی، ملئی من بنی اسرائیل، یہ سرداروں کا معاملہ تھا، جو سردار تھے یعنی کہ سب یہ لوگ تو مالدار لوگ تھے پکا، اور سرداروں کی بات تھی من بنی اسرائیل، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں طالوت سے زیادہ، طالوت ہم پہ کیسے بادشاہ متعین ہو سکتے ہیں؟ ہاں، طالوت کیسے متعین ہو سکتے ہیں؟ طالوت کی بات یہاں پہ تھی، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا وہ زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور ان کو مال کی وسعت بھی نہیں ملی ہے، مطلب مالدار بھی نہیں۔ تو قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، انہوں نے کہا یقینا اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کشادگی دی ہے علم میں، مطلب نالج بہت سالڈ تھی، طالوت کی نالج بہت سالڈ تھی، اور جسم باڈیلی طور پہ، فٹنس طور پر، اسٹرینتھ کے طور پہ، طاقت کے طور پہ بہت اسٹرانگ تھے، علم اور جسم۔ اور جنگ کے لیے یہ دونوں بہت ضروری ہے، کہ یعنی طاقت ہونا بھی ضروری ہے اور علم اسٹریٹجی ہونا ضروری ہے، دونوں چیزیں طالوت میں تھی موجود۔ بس تتن فی العلم والجسم، واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہ دیتا ہے، واللہ وحیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے بادشاہ نے یہ ساری چیز، ان کے نبی نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح کہ پہلے تو اللہ نے چنا ہے تم پر، ان کو کشادگی دی ہے بہت، یعنی سارا دیا ہے، ابنڈنٹ دیا ہے، کیا؟ علم میں اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اللہ جانتا ہے کسے بادشاہ دینی ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ چیز ذکر ہوئی۔ اچھا یہاں پہ وہ لوگوں کے سوال کا جواب موجود ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ، جیسے آج بعض لوگ بولتے ہیں بادشاہ تو کفر ہے، بولے بادشاہ تو کفر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اور بادشاہ سب کافر ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ کا ذکر قرآن میں خود موجود ہے کہ یہ بادشاہ تھا، کون؟ طالوت جو تھے بادشاہ تھے، ہاں، اور یہ بادشاہ مانگے تھے انہوں نے، اور نبی نے یہ نہیں کہا ارے بادشاہ تو کفر ہے، تو بادشاہ کفر ہے یہ بات کنسپٹ آج کے زمانے کے بعض لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کا کنسپٹ بنایا ہے، اور جو کبھی ہم لوگ، میں نے اپنے لیکچر خروج کے فتنے میں نے اس چیز کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 248 میں، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملک ہی، ان کی بادشاہ کی ایک نشانی یہ ہے، یقیناً ان کے بادشاہ کی نشانی یہ ہے، یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت واپس آئے گا، آ جائے گا، تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی جو چیزیں ہیں، بقیتن یعنی کہ جو ان کی باقی رہنے والی جو ساری چیزیں، جو آل موسیٰ کی فیملی نے اور آل ہارون نے جو چھوڑے تھے، وہ تابوت جس کے اندر یہ سب چیزیں تھی موجود، وہ واپس آئے گا، تحملہ الملائکۃ، جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم صادقین، ان کنتم مومنین، کہ یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، تو تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس میں کیا چیز کی نشانی ہے؟ نشانی ہے کہ جو یہ نبی ہیں ان کے، یہ انہیں صحیح بات بتا رہے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور انہوں نے جو بات کی کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو انہیں مان لینا چاہیے،
اب یہ جو تابوت کا معاملہ ہے، یہ تابوت ان کے پاس سے ایک بادشاہ نے لے لیا تھا. ابن کثیر نے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہے کہ اس سے پہلے جنگ کے اندر جب وہ ہارے تھے تو وہ تابوت ان کے پاس سے چلی گئی تھی. تابوت اور ان کے اندر جو تورات بھی تھی ان کے پاس، وہ اس پہ چلتے تھے. اب تورات بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی. تو اس کے بعد سے ان کے اندر کمزوری آ گئی. اور جب وہ وہی جو ان کے پاس تھی کتاب جو موجود تھی تورات، جب ان کے پاس وہ نہیں موجود رہی جو میموری میں تھی، اس حساب سے انہوں نے کیا. لیکن جب وہ واپس آ گئی، ایک بہت بڑی نشانی، ایک سکون تھا ان کے لیے، ایک ان کے لیے ایک اطمینان تھا یہ. تو یہ ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہم نے دیکھا اس یہاں تک کہ انہوں نے سوال اٹھایا. کیا سوال اٹھایا؟ کیا سوال اٹھایا کہ طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں، طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ انا یکون، ٹاپ لائن دیکھیے اوپر گر رہے ہیں، انا یکون لہ الملک، کہ طالوت کیسے ہم پر بادشاہ مقرر ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی بتا ہوگا انا جو ہے، انا عربک میں کیفا ہے کیسے کے لیے. انا کب آتا ہے وہ بھی کیسے. ہاں، انا کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کے اندر ایک انبلیویبل چیز ہوتی ہے. ہاں، انا لکی ہاذا، جو جب بنی اسرائیل نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ کیسے لے کر آئے بچہ، کہیں شاکنگ ویلیو ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ انا تب وہاں پہ آتا ہے. قیامت کے دن کے تعلق سے آیتوں میں کئی بار یہ انا لفظ ہمیں ملتا ہے. تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگوں نے سوال پوچھا اور سوال کے جواب میں ان کو جواب بھی ملا اور ایک معجزہ بھی ملا. اور معجزہ ملا جس سے طالوت کی بادشاہت لوگوں نے قبول کر لی اور تسلیم کر لی. کیونکہ ایک معجزہ ان کے پاس بھیجا گیا، فرشتے لے کر وہ تابوت آئے تھے اور جس کے اندر ان کے لیے سکون تھا. اور وہ کیا چیزیں تھیں اس تابوت کے اندر؟ تو ہم دیکھتے ہیں ابن جریر الطبری ابن عباس سے ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور جو انہیں جو تختیاں ملی تھی جس کے اوپر تورات لکھی تھی، اس میں سے جو باقی تھی جو چیزیں جو موجود تھیں وہ چیز اس میں موجود تھی. ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تختیاں تھی موجود اور اس کے اندر من کا بھی ایک کچھ تھا معاملہ. اللہ نے اس بیسٹ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تھا. یہ سفیان الثوری سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. تحملہ الملائکۃ، جسے فرشتے لے کر آئے تھے. اس بارے میں ابن جریج بتاتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ فرشتے لے کر آئے تھے تابوت، اور وہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف وہ لے کر آئے اور یہاں تک آ کے طالوت کے سامنے انہوں نے رکھ دیا، فرشتوں نے رکھا. اور یہ ایک معجزہ ہے جو انہوں نے دیکھا. اور لوگوں نے ایمان، یعنی لوگوں کے لیے ایمان بڑھانے والی چیز تھی جو اس وقت کے نبی تھے، جن کے بارے میں شمون، جیسے میں نے بتایا کہ شمون، یا دوسرا جو نام ہمیں ملتا ہے، ایک ہوتا ہے ملتا ہے شمون اور دوسرا نام ملتا ہے شمویل، جو سیمیول کے لیے. ہاں، شمویل. ٹھیک ہے. تو جو نبی تھے ان کے پر نبوت پر ایمان لانے کا بھی ایک ان کے لیے ذریعہ تھا یہ. اب اس کے آگے کیا ہو؟ اس کے آگے نیکسٹ آیت ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اب جنگ کا انہوں نے خود کہا، اللہ سے خود اپنے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے. اللہ نے بادشاہ مقرر کیا. وہ بادشاہ کو قبول کرنے تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہاں پر معجزے بھیجے، یہاں تک کہ بادشاہ کو انہوں نے قبول کیا. اب وہ جنگ کے لیے نکلے. لما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت، ہاں اور جب طالوت چل پڑے، ہاں طالوت بالجنود، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی لشکر کے ساتھ. لشکر، جندن کا مطلب ہے لشکر، جنودن کا مطلب ہے لشکروں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے لشکر کو الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈڈ تھے، بٹالینز وغیرہ. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا اللہ تمہیں آزمائے گا نہر پر، جو نہر ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تمہیں آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیے گا وہ میرے ساتھ والوں میں سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا فإنہ منی، وہ میرے فالوورز میں سے رہے گا، میرے ساتھ والوں میں سے رہے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ میں ایک چلو لے کر اتنا پی لے، بس اتنا، غرفۃ بیدہ، ہاتھ میں ایک چلو پانی پی لے بس. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، انہوں نے اس میں سے پیا سوائے ان میں سے بہت تھوڑوں کے سوا سب نے پانی پیا اس میں سے، یعنی ڈائریکٹ نافرمانی کی. فلما جاوزہ، پھر وہ وہاں سے آگے بڑھے، پار کر کے آگے بڑھے، کیونکہ ابھی یہاں پہ کون آگے بڑھیں گے؟ جنہوں نے نہیں پیا.
ہوا والذین آمنوا معہ، وہ اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ جب آگے بڑھے، کیونکہ ان کے ایمان کا پرکھنے والی چیز تھی یہاں پر، قالوا لا طاقت لنا، انہوں نے کہا، اب یہ ایمان والے تھے لیکن پھر بھی کیا انسان ہے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، انہوں نے کہا کہ جالوت اور اس کی فوج کے خلاف ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، جنودی، یہاں پہ بھی جنودی فوجیں، جالوت کی فوجوں کے سامنے ہمارے پاس طاقت نہیں، کیونکہ بہت ساروں نے پی لیا اس میں سے۔ اب ایک بات پہلے یہاں پہ رک کے دیکھ لیتے ہیں، یہ پینے والا معاملہ، پانی میں سے جو پینے کی بات ہے جو منع تھا، تو یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک آزمائش ہے جو اس دریا، اور دریا جو ہے یہ جارڈن کے اندر ایک دریا ہے جسے شریعہ دریا کہتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے، اور جس دریا کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ دریا میں کہا گیا تھا کہ انہیں نہیں پینا ہے، اور یہ دریا کہاں پہ، جارڈن اور پیلسٹائن کے درمیان میں تو انہوں نے پیا۔ اور اس بارے میں ایک اور بات بہت انٹرسٹنگ بتاؤں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور جسے ابن جریج نے نقل کیا ہے تابعی نے، وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں سے جو ایک چلو پانی پیے اس کی پیاس بجھ جاتی، اور جو بہت پانی پیے ان کی پیاس نہ بجھ، ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھا تھا۔ اور اس بارے میں ابن جریر الطبری ایک حدیث بتاتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، مجھے ڈائریکٹ خود دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، کہ صحابہ کہا کرتے تھے جو بدر میں تھے کہ بدر میں ہم تھے 310، اور جس طرح جو نمبر جو تعداد تھی طالوت کے ساتھ جب وہ انہوں نے دریا پار کرے، ان کے ساتھ بھی تقریباً 310 یا 313 یہ موجود تھے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد کتنی تھی، صرف 313 کے قریب لوگ تھے طالوت کے ساتھ میں، ہاں تقریباً جو بدر کی عدد تھی وہ سیم نمبر تھے۔ اور اس سے پہلے کتنے لوگ تھے، کتنے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ السدی جو تابعی ہے، ان سے ہمیں تو ایک روایت ملتی ہے کہ ان کی فوج میں 80,000 لوگ تھے، لیکن یہاں پہ 313 آگے بڑھے، 313 جو اسٹرانگ ایمان والے، لیکن اللہ نے اس بیسٹ کے 80,000 کا نمبر، وہ روایت اللہ نے اس بیسٹ وہ کتنی معتبر ہے، لیکن یہ 313 کی ہمیں اسٹرانگ مل رہی ہے۔ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایشو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کیوں اس طرح سے پرکھا گیا۔ کیا ہوتا ہے نا، کچھ ایسے مشنز ہوتے ہیں جس کے اندر صرف ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں اگر کمزور لوگ ہونا درمیان میں تو وہ الٹا پرابلم بن جاتے ہیں، اور وہ لے کر فرار ہو جائیں تو الٹا اس میں مضبوط لوگ بھی اس میں کشمکش میں آ جاتے ہیں۔ جنگ کے اندر کبھی کبھار ایسے موقع ہوتے ہیں جس کے اندر صرف ڈیڈیکیٹڈ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کون ہے، یہ ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ جن کے اندر صبر ہے، جو یہاں صبر نہیں کر پا رہے ہیں اس حکم پر جو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، کیونکہ اللہ تمہیں آزمائے گا، یہ الفاظ ہے، اور جو اس بات پہ صبر نہیں کر سکے وہ آگے ان کے اندر صبر نہیں ہے، وہ وہاں پر جنگ کے اندر بھی صبر نہیں کر پائیں گے، تو یہاں پر پرکھا گیا، اور تاکہ صرف صحیح لوگ آگے بڑھیں، یہ اللہ کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آگے اب کیا ہوا، اب جو آگے بڑھے ہیں ان کو بھی کیا معاملہ ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم اتنی کم تعداد میں ہیں تو جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہم کیسے پورے ہوں گے، ہم کیسے پورے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس کے بارے میں بتایا کہ قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، کہ وہ لوگوں نے کہا جن کے اندر یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ جو علم والے ان کے لوگ تھے، سمجھ والے لوگ تھے، وہ لوگوں نے کہا، کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے ہی چھوٹی فوجوں نے بڑی فوجوں پر غلبہ پایا ہے، کتنوں نے ہرایا ہے، غالب ہوئے ہیں، چھوٹی فوجیں، کتنی چھوٹی فوجیں بڑی فوجوں پر غالب ہوئے ہیں، باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیا معاملہ تھا، یعنی کہ انہوں نے یاد دہانی کے طور پر نصیحت کی اپنے ساتھ والوں کو کہ کتنے ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی فوجیں بڑی فوجوں پر کامیاب ہوئی۔ تو اب یہ معاملہ یاد دہانی انہوں نے سامنے رکھی، یعنی کہ وہ آگے بڑھے جنگ کے لیے۔ اب آگے کیا ہوا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ برزو آگے آئے، برزو یعنی آگے آنا، یہاں تک کہ سامنے فیس ٹو فیس آ جانا، ہاں، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کہ جہنم کی آگ پوری طرح سے واضح سامنے لے آئے گی، سامنے فیس ٹو فیس لائی جائے گی۔ وہ برزو لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے فیس ٹو فیس آئے۔ اب آپ سوچو، جالوت جو بہت بڑا جنگالو، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی فوجی، ہاں، جنودی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب
ہم پر صبر کو ڈال دے، افرغ یعنی ڈال دے، ڈھیل دے ہم پر، ہم میں صبر کو ڈال دے، اور مطلب ہمیں صبر دے دے اللہ، وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر دے کافروں پر، جو کافروں پر ہے اللہ ہماری مدد کر دے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے انہیں شکست دی اللہ کی مرضی سے، شکست دی اللہ کی مرضی سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے، یعنی داؤد علیہ السلام کا تو ذکر ابھی تک آیا نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں سے فوجی تھے، اور ایک نیک عبادت گزار تقوی والے فوجی تھے، اور یہ پاس ہونے والے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حکم مانے، صرف ایک چلو پانی پی کر آگے بڑھے تھے، ان میں سے ایک فوجی تھے داؤد علیہ السلام۔ اور داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ جالوت کا قتل کس نے کیا؟ داؤد علیہ السلام نے کیا۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ طالوت نے کہا تھا کہ جو جالوت کا قتل کرے گا وہ میرے بعد میں بادشاہ بنے۔ ہاں، وائس نہیں آ رہی ہے؟ ذرا کنفرم کریں۔ جو داؤد کا قتل کرے گا وہ میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی۔ بادشاہت کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ والحکمت، اور حکمت دی۔ ہاں، حکمت دی۔ تو حکمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور حکمت سے یہاں پہ تفسیر میں آتا ہے کہ نبوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور علمہ مما یشاء، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا، اور داؤد علیہ السلام کو کئی چیزیں سکھائی، منفی الطیر، پرندوں کی زبان سکھائی، ہاں، اور کئی ساری چیزیں سکھائی۔ وہ علمہ مما، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا، یعنی لوہا کو کیسے استعمال کریں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں استعمال داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مل رہا ہے۔ وہ علمہ مما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے اندر جا کے دو چیزیں کمبائن ہو گئی، وہاں طالوت کے بعد بادشاہ بھی داؤد علیہ السلام، اور جو شمون کے بعد جو نبی ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام، شمویل یا شمون کے بعد جو نبی ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام، یعنی وہ دونوں چیز کمبائن، وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انہیں دی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو بعض سے نہیں روک، ہاں، نہیں ہٹاتا، کہ بعض لوگوں کو دوسروں کے ذریعے اگر نہیں ہٹاتا، لفسدت الارض، تو وہ یقیناً زمین میں فساد ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے لوگوں پر۔ غور کرو اس بات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے کے ذریعے نہیں ہٹاتا تو کیا ہوتا؟ زمین میں فساد ہو جاتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی سپر پاور ہوتا ہے، اس کا پاور بڑھتے ہی جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر غرور بڑھتے جاتا ہے، اس کا ظلم بڑھتے جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی اور ایک پاور کو کھڑا کرتا ہے ان کے سامنے، اور وہ پاور آ کر کے اس سپر پاور کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا اللہ نہیں کرتا تو زمین میں کیا ہوتا؟ بہت بڑا فساد ہوتا، زمین میں بہت بڑا فساد ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بیلنس آف پاورز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بیلنس آف پاورز، کہ کوئی ایک ہی پاور رہ جاتا ہے ایسا نہیں، اس کے بعد میں اس کا ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، اس کے بعد میں اس کا زوال آتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سپر پاور امریکہ تھا، اور آج اس کا ایک زوال کا پیریڈ چل رہا ہے، ڈاؤن فال چل رہا ہے، دوسرے پاورز اٹھ رہے ہیں اس کے سامنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملہ ہی رکھا ہے کہ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے انسانوں پر، عالمین پر، لوگوں پر، جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا ہے، ان میں سے یہ ایک احسان یہ یہاں پر ذکر ہے۔ آیت نمبر 252، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں پڑھ کر، ہم آپ پر اتارتے ہیں حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نتلو، جو ہم اتارتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، تو اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتارا، ہاں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، آیات اللہ۔ دیکھیے، یاد رکھیے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قرآن کی اسٹائل کی بیوٹی میں سے ایک اسٹائل یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کئی بار تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن، ہاں، تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن ٹرانزیکشن آپ کو ملیں گے۔ کسی اور کی بات ہوتے ہوتے اس کے بارے میں تھرڈ پرسن کے طور پہ بات ہو رہی ہے، پھر سڈنلی سیکنڈ پرسن کے طور پہ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کلام کرتے ہوئے اپنے بارے میں تھرڈ پرسن میں بتاتے ہیں، آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس فرسٹ پرسن میں بات ہو رہی ہے، فرسٹ پرسن میں، تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن میں۔ اور یہ ایک بیوٹی ہے، جیسے میں آپ کو بتایا ہوں مثال کے ذریعے کہ ہندی زبان میں، اردو زبان میں بھی ایسا ہے کہ کوئی بادشاہ کہے تمہارے بادشاہ نے یہ تمہارے لیے مقرر کیا، اب میری بات تمہیں ماننا ہوگا۔ اب وہ تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن پہ آ گیا۔ تھرڈ پرسن کیا ہے؟ غائبانہ، کہ تمہارے بادشاہ نے مقرر کیا، بادشاہ خود بول رہا ہے تمہارے بادشاہ نے تمہارے لیے مقرر کیا۔ یہ رائل لینگویج ہوتی ہے،
یہ رائل لینگویج ہوتی ہے. جیسے دوستوں میں بھی ہوتا ہے, ارے تمہارا دوست یہ نے کیا کام کیا ہے معلوم ہے, تمہارے دوست نے کتنا اچھا کام کیا ہے معلوم ہے. اب وہ دوست خود بول رہا ہے, ارے تمہارا دوست کوئی اور کے طور پہ نہیں کہ تمہارے دوست نے کیا کام کیا ہے معلوم ہے. اب وہ خود کے بارے میں تھرڈ پرسن میں ریفر کر رہا ہے. یہ تقریباً زبانوں میں یہ تھرڈ پرسن کا ہمیں اس طرح کا ایک سٹائل ملتی ہے. نتلوہا علیکا بالحق, جو ہم آپ پر پہنچاتے ہیں, پڑھ کر سناتے ہیں, بالحق, حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یقیناً آپ اللہ کے, آپ رسولوں میں سے ہو, یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو. پتا کیا چلا کہ یہ جو ہسٹری کی باتیں جو بتائی گئی ہے اس میں بھی نبوت کے دلائل میں سے دلیل موجود ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنے ایک قرآن کے معجزہ جو سیریز میں نے 4 لیکچرز کی 2 گھنٹے کی سیریز تھی, اس میں نے بعض تاریخی چیزوں کو لے کر کے بتایا تھا کہ کیسے کتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھو گے کہ آج ہسٹوریکل ریکارڈ سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کے اندر جو ریکارڈ دیا ہے وہ صحیح ہے. تو بعض اوقات یہ چیز ملتی ہے, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کئی اسکالرز ہیں جنہوں نے کمپیریٹو لکھا ہے کہ کس طرح سے قرآن کے اندر جو سٹوری ہے وہ کیسے دی ہوتی ہے, اور دوسری جو کتابوں میں بائبل وغیرہ میں سٹوریز کس طرح سے دی ہوتی ہے, کس طرح سے وہاں پہ کرپٹڈ ورژن میں. جیسے مثال کے طور پہ جب بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی تو بائبل کے حساب سے ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے کرانے میں, اور ہارون نے بھی عبادت کی. تو نبیوں کو انسلٹ کرنا, نبیوں کے بارے میں غلط باتیں کہنا, یہ ان کی کتابوں میں نارمل بات ہوتی ہے. نبیوں کے بہت سارے انسلٹس موجود ہوتے ہیں, نبیوں کے بارے میں غلط باتیں موجود ہوتی ہیں. تو ان کی پیور چیزیں کہاں ملے گی؟ یہاں ملے گی آپ کو, قرآن میں ملے گی, حدیثوں میں ملے گی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. آیت نمبر 253, تلک الرسل, وہ رسول, ہاں, فضلنا بعضهم علی بعض, بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی, بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. یاد رکھیے اس بات کو, بعض لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے لا نفرق بین احد من رسوله, جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کے آخر میں, کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. تو بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ سب رسول برابر ہیں, تو سب رسول برابر نہیں ہے. یہ ہمارا تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. تو بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت ملی ہے. یہ بات یہاں پر ذکر ہے, اور ہمیں بات کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کے طور بھی دی ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے ایسے بھی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, اخوان موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات, اور بعض کو درجات دی, بعض کو درجات دیا. آپ کو پتا ہے کہ 5 جو اولو العزم من الرسل, بڑے عزم والے رسول جو ہیں 5, تو کون ہے وہ 5؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 5 کا الگ مقام ہے. ہاں, اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی, اللہ تعالیٰ نے بتایا ورفع بعضهم درجات, کہ ہم نے بعض کو درجات دی. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اب دوسری مثال, ایک موسیٰ علیہ السلام کی مثال آئی, اور ہم نے عیسیٰ کو واضح دلیلیں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے, یعنی جبریل کے ذریعے. جبریل خاص مدد کرنے کے لیے متعین کیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو میریکلز کیے تو جبریل وہاں پہ تھے ان کی مدد کے لیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعد ما جاءتهم البینات, اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح دلیلیں آنے کے بعد پھر آپس میں قتال, جنگیں نہیں کرتے. جو جنگوں کا ذکر تھا نا کہ جنگیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے روکتا ہے, اور یہ اللہ کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ چاہتا تو واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی لوگ اس طرح سے جنگ وغیرہ نہیں کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جنگ وغیرہ کیوں ہوئی, اختلافات کیوں ہوئے, کیا ہے معاملہ؟ بغیم بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے بکس کی وجہ سے, ہاں, بغیم بینہم, اور حق کو نہ ماننے کی وجہ سے. تو یہ اس وجہ سے ہے من بعد ما جاءہم البینات, من بعد ما جاءتہم البینات, واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی. ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر, لیکن وہ لوگوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ہے جس نے ایمان لے آیا, اور کون ہے, کوئی ہے جس نے کفر کیا. یعنی واضح پروف آنے کے بعد دو طرف لوگ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ کفر کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ قتال آپس میں نہیں کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا, انسانوں کو چوائس دیا, اما شاکرین اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو. تھوڑا سا امتحان ہے یہاں پہ, بچو, غرور میں مت آؤ, اللہ کی فرما برداری کرو, سرنڈر کرو اللہ کے حکموں کے آگے. لیکن پھر بھی کیا معاملہ ہے,
من آمنا کچھ لوگ ایمان والے ہیں، کچھ لوگ کفر والے ہیں، آپس میں ان کے بیچ میں جنگیں ہوئی ہیں ماضی میں بھی، اور یہ چیز آگے بھی یعنی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کنٹینیو ہے، اور آگے قیامت تک یہ معاملات ہونے والے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال، یہ جنگیں وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا، ایک چوائس دیا، ایک موقع دیا کہ ہم نیک کام کر کے بہت اونچے بلند مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ تو یہاں پر ایک سیگمنٹ ختم ہوتا ہے، تو ہم ایک اور آیت لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے جو ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ، جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ اس میں نہ تمہاری نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت، نہ شفاعت ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی، ہاں، والکافرون هم الظالمون، کافر تو ظالم ہیں، ہاں، تو جو کافر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو سب ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو باتیں بتائی ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتایا کہ ولا خلتن، کہ اس میں نہ دوستی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے سورہ مومنون کی آیت ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت جب آئے گی، فلا انصاب بینہم، تو ان کے بیچ میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، مطلب نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یہاں پہ معاملہ کیا، ہر کسی کا معاملہ اکیلے اکیلے ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے یہ فرمایا والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں۔ آپ دیکھو گے اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار، یہ بھی شرک کے درجے کا گناہ ہے، یہ بھی سب سے بڑے گناہ، شرک اور کفر یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں اللہ کا، ہم الظالمون، وہ تو سب سے بڑے ظالم، مطلب اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جب وہ ملیں گے اور کفر کر کے انکار کر کے ملیں گے، اللہ کا انکار کر کے ملتے ہیں، تو یہ انہوں نے ظلم کیا، کس پہ ظلم کیا؟ خود کے اوپر ظلم کیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ سب چیز اللہ کا دیا ہوا اور تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا منظر بتایا گیا ہے، اور اس حالت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پہ دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت سے ہم بچتے ہیں، وہ لالچ سے بچتے ہیں، اور یہ سب لالچ سے بچنا یہ بنیادی پرابلم سے جس وجہ سے یہ سارے بکس پیدا ہوئے، یہ ساری برائیاں پیدا ہوئی، تو یہ بچنے کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ دن آنے سے پہلے تم خرچ کرو جس دن نہ تجارت ہوگی، ہاں تجارت، یہ مال خرچ کرنا اسے تجارت کہا گیا ہے، مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کہا گیا ہے یہ تجارت ہے، تو وہ دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلت، نہ کوئی دوستی ہوگی، ہاں، نہ کوئی شفاعت ہوگی، سفارش، کس کے لیے سفارش نہیں ہوگی؟ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے لیے سفارش نہیں ہے۔ اور شفاعت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جس سے اللہ تعالیٰ اجازت دے، جس کے لیے اللہ اجازت دے اس کے لیے، اللہ کی مرضی سے جس کے لیے اللہ اجازت دے، جس کے ذریعے اللہ اجازت دے، اسی کے لیے شفاعت ہے۔ اور جیسے شفاعت کے بارے میں آپ ابھی اگلی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھنے والے کل، آیت الکرسی، اس کے اندر شفاعت کے بارے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم آج کے لیے روک رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آیت الکرسی اس کے بعد کی آیتوں کے ساتھ۔ چلیے سوالات لے لیتے ہیں، سٹارٹ۔ شکیل بھائی آپ ہیں؟ ہاں جی میں ہوں یہاں پہ، آواز آ رہی ہے؟ زید بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے جی۔ جی بسم اللہ۔ زید بھائی موضوع سے ریلیٹڈ شاید نہیں ہے حیض کی حالت میں تلاوت کا، لیکن یہ بہن نے بہت پریشان ہے اس کے لیے کوشچن پوچھا ہے کہ حیض کی حالت میں موبائل سے تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیے اس میں سب الگ الگ سوال ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ پڑھنا، قرآن پڑھنا حیض کی حالت میں، یہ فرسٹ کوشچن ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ قرآن چھونا، ہاں، اور میں الگ الگ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیز کو اسی طرح سے لوگ اسکالرز بتاتے ہیں۔
اور اس بارے میں اختلاف میں اسکالرز میں اختلاف ہے، اور جو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی حیض کی حالت میں، ایسا کہتے ہیں بعض اسکالرز، ہاں، لیکن بعض اسکالرز اجازت دیتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر کیا ہے صحیح بات، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جو ایک ہمیں حدیث ملتی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا قرآن پڑھنے سے، ہاں، سوائے ان کے جو جنابت کی حالت میں۔ اب جنابت الگ حالت ہے، حیض الگ حالت ہے، تو صرف جنابت کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور باقی اور حالتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ تو یہ ہو گئی ہم دیکھتے ہیں پہلی بات جو منع کرتے ان کی دلیل، لیکن اس دلیل کا جواب کیا ہے کہ جنابت اور حیض میں فرق ہے، دونوں سیم نہیں ہے۔ دوسری چیز جو دوسری دلیل دی جاتی ہے، یہ حدیث ایک بیان کی جاتی ہے کہ جو حائضہ عورت ہے وہ جنابت کی حالت میں اسے نہیں پڑھنا چاہیے قرآن، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن یہ حدیث کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، محدثین کا اتفاق ہے اس بارے میں کہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ الاسلام کا یہ سٹیٹمنٹ ہمیں ملتا ہے جو موجود ہے ان کا سٹیٹمنٹ۔ تو اب یہاں پہ یہ دلیل ہو گئی وہ لوگوں کی جو کہتے ہیں منع ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، ان کا کہنا ہے کہ برات الاصلیہ یعنی کہ جو اصلی قاعدہ ہے کہ سب کو پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے تو اس کو دلیل لانی پڑے گی، واضح دلیل، اور واضح دلیل حائضہ عورتوں کے تعلق سے نہیں ہے موجود۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں حائضہ عورتیں تھی نہیں یا حیض نہیں آتا تھا، اس زمانے میں آتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بھی کلیئر کٹ حدیث نہیں موجود ہے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، ہاں، جبکہ پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حیض آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکا، نہ ذکر کرنے سے روکا، نہ دعا کرنے سے روکا۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ حائضہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز کہ اس بارے میں دوسری چیز کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ چھونے کے تعلق سے قرآن چھونے کے تعلق سے جو مین دوسرے دلائل جو وہاں دیے جاتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، ہاں، تو یہ جو دلیل ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ چھونے کی جو بات ہے جہاں پر، تو یہ ایکچولی ذریعہ ہے، ہاں، یہ ذریعہ ہے چھونا، جو کتاب ہے وہ ذریعہ ہے، جیسے موبائل ہے، اب کیا آپ موبائل کو بھی نہیں چھو سکتے ہیں؟ ہاں، جو موبائل میں ہو رہا ہے کیا موبائل کو بھی نہیں چھو سکتے ہیں؟ تو شیخ البانی رحمہ اللہ اور وہ لوگ اس بارے میں کہتے ہیں، یہ اسکالرز کا ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ذریعہ ہے، اور ذریعے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چینج ہوتا رہے گا۔ کمپیوٹر اسکرین کا ہے، آپ جب پڑھ رہے ہو صرف کمپیوٹر اسکرین میں آپ کو تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، آپ کو ماؤس کو ٹچ کرنا ہے، ہاں، یا پھر آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے کی بورڈ کو ٹچ کرنا ہے، آپ کو وہ اسکرین کو بھی ٹچ نہیں کرنا ہے۔ اب اس بارے میں کیا ہے معاملہ، یہ سارے ذریعے ہیں، اور ذریعے کی بات نہیں ہے یہاں پہ، اصل چیز پڑھنا ہے۔ اور جو لا یمسہ الا المطہرون، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تفسیر میں ہم دیکھیں گے تو یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور کس سے چھونے کی بات ہو رہی ہے؟ لوح محفوظ سے چھونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سارے دلائل کی روشنی میں اس بارے میں شیخ کفایت اللہ کی ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں i+ TV پہ، شیخ کفایت اللہ حیض میں قرآن چھونا، آپ کو اس کے اندر اور ڈیٹیلز اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہن نے تو کہا تھا کہ شارٹ میں دے دے، لیکن آپ نے بڑے تفصیل میں دے دیا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اسی طریقے سے حیض کے حالت میں تو روزہ چھوٹ جاتا ہے تو قضا کرنا ہوتا ہے، تو کیا نماز کو بھی قضا کرنا ہوتی ہے؟ نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا نقد الصوم ولا نقد الصلاۃ، کہ ہمیں روزے کا حکم دیا گیا تھا کہ روزے کا ہم قضا کریں، اور نماز کا ہم قضا نہ کریں، اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، نماز کا قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ واضح ہے، یعنی کلیئر کٹ حدیث ہے اس زمانے سے، جی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن جس نیت سے پڑھتے ہیں وہ اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن کچھ کنفیوز سچویشن میں اگر میں قرآن پڑھوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے گائیڈ کرے تو مجھے ویسا جواب نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں۔ تو اس بارے میں یہ بات دیکھیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کوئی اگر مان لو مثال کے طور پر کنفیوزڈ ہے کہ 2 اور 2 4 ہے یا 5 ہے، تو ہمیں اس کے ایکسپرٹ سے پوچھنے کی ہدایت ملتی ہے قرآن میں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو علم والوں سے، ان کو تم لا تعلمون،
اگر تم نہیں جانتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار جو ہوتی ہے چیزیں گائیڈ لائنس سیکنڈ اسٹیپ میں ہوں گی، اور کئی بار ایسی چیزیں ہوں گی جو آگے یعنی اس کے بعد ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہر چیز جو آپ پورشن قرآن کا پڑھ رہے ہو اسی میں ملے. آپ کو کئی بار ایک اشارہ ملے گا، کئی بار ایک گائیڈنس ملے گی جو آپ کو کہیں اور لے جائے گی. تو اللہ نوز بیسٹ. باقی یہ بات ہے، یہ تجربے والی بات ہے. قرآن کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن گائیڈنس ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہو قرآن کا اس میں آپ کے اس دن کے پرابلم کا سولوشن ملے گا. ایسا قرآن میں نہیں دیا. باقی لوگ اس بات کو فیل کرتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ میں آج اس بوجھ میں تھا، مجھے اسی چیز کے اندر راحت ملی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ملی، رہنمائی ملی. یہ فیل کرنے کی بات ہے. اور یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اس طرح کی، نہ کوئی حدیث ہے اس طرح کی کہ جو پورشن پڑھ رہے ہو اس میں یہ معجزہ ہے اس طرح کا. باقی یہ لوگ تجربے سے فیل کرتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انا ان دا ظنی عبدی بی، اللہ کہتا ہے جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں. تو آپ اگر سوچ رہے ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دے، مجھے راستہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے پہ قادر ہے. جیسا بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ ویسا ہی کرے گا. بندہ سوچا ہے اللہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن، اللہ مجھے گائیڈ کر دے، راستہ بتا دے، تو راستہ اس کے دل میں کلک ہوگا. ہاں کچھ اس کو باتیں کلک ہوگی، اس کو پازیٹیوٹی ملے گی. یہ بات ہمیں ملتی ہے، اللہ نوز بیسٹ. باقی یہ بات ہے کہ اسلام میں گائیڈنس ہے، یہ گارنٹی قرآن حدیث میں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ 17:9، کہ یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف. جو سب سے سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، وہ رہنمائی دیتا ہے قرآن. تو ہی اقوام، یہ گائیڈنس، یہ پکا ہے. تو پورا قرآن، پوری حدیث یعنی اسلام کا پیغام دیکھیں گے آپ کو اپنے کنفیوژن کا گائیڈ، روشنی ملے گی. ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ مل جائے. تو اس میں یہ بھی بات ہے، پوچھو ان والوں سے اگر تمہیں نہیں. ہاں جی. جزاک اللہ خیر. زید بھائی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، Allah's messenger said there is no adwa and there is no hamma, نا disease, contagious disease, nor there is any bad omen. تو in the month of Safar and one should run away from leper as one runs away from lion. اس کی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، کچھ میرے پاس ہے اس کا بنا ہوا، جی میں تھوڑی دیر میں بتاتا جی. ہوں، تب تک نیکسٹ لے لیجیے. کیا اپنے لیے بادشاہت اتھارٹی کی دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ربی حبلی حکمن والملکن والحقنی بالصالحین، اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین. تو دیکھیے کیسا ہے معاملہ کہ اس میں حکمن کا مطلب ضروری نہیں کہ بادشاہت، اس کے اندر یہ بھی مطلب ہے کہ جو آپ حکمن کے اندر اتھارٹی ہے، کہ آپ فیملی میں ہو تو آپ کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ آپ اچھی طرح سے یوز کرنے والے بنو. حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اللہ کی طرف سے ایک پازیٹیو چیز میں ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے موقع دے کہ ہم جس میں نیک کام کر سکیں. اور اس میں وزڈم کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ نوز بیسٹ. تو اگر کوئی شخص یہ دعا کرے تو یقیناً یہ چیز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بادشاہت مانگنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے وہ لوگوں نے بادشاہت مانگی نا کہ ہم زیادہ مستحق ہے بادشاہ بننے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بادشاہت مانگے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک دو لوگ آئے، انہوں نے کہا امیر نہ یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امیر بناؤ، امیر بناؤ، یعنی آپ کے جو انڈر میں جو لیڈرز ہیں وہ امیر، ہمیں امیر بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا نطیع ھذا من سأل، ہم یہ چیز نہیں دیتے انہیں جو مانگتے ہیں اس، ولا من حرص علیہ، جو اس کی ہرس کرتے ہیں، جو لالچ کرتے ہیں کہ میں لیڈر بن جاؤں، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ نہیں دیتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو مطلب جیسے ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ووٹ فار می، یہ جو ہوتا ہے نا میرے لیے ووٹ کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب کوئی آ کر مانگتا ہے نا بادشاہ دو مجھے، تو نہیں دینا چاہیے. یہ تعلیم ہے اور اس کی واضح حدیث موجود ہے. جی. زید بھائی پھر تو کوئی بھی لیڈرشپ کے لیے اپلائی ہوگا کہ صرف بادشاہت والی لیڈرشپ کے لیے؟ کیسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لالچ، پوزیشن کی لالچ، پوسٹ کی لالچ. لیکن ایک اور طرف ہم دیکھتے ہیں، اس کے طرف دوسرا ایک ایکسٹریم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ سب غلط لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اگر جانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی صحیح چیز ہے اللہ کے لیے، دین کے لیے امانت کے طور پر، اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے جو استعمال ہو سکتی ہے، تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو پیش کرے، جیسے یوسف علیہ السلام نے پیش کیا اپنے آپ کو بادشاہ کے سامنے، ملک کے سامنے، تو اس کی اجازت بھی ہے. لیکن یہ کیا ہے، یہ ایکسیپشن ہے. نارمل رول کیا ہے، اس کے اندر لالچ اور حرص نہیں ہونی چاہیے. پوزیشن ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، تو ویسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر پتا ہے کہ دوسرے لوگ جو آئیں گے وہ سب معاملہ خراب کر دیں گے، شرک کو عام کریں گے، بدعات عام کریں گے، لا علمی میں کام کریں گے،
جہالت کا کام کریں گے، تو ایسی جگہ پر کوئی دین کی خدمت کے لیے، کوئی صحیح جگہ پر پوزیشن میں، یا کوئی حق کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ زید بھائی، تابوت کیا ہوتے ہیں؟ تابوت تابوت ایک ٹائپ کا بگ باکس ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، تابوت ایک بڑے ٹائپ کا باکس ہے جس کے اندر یہ کنٹینٹس تھے، یہ چیزیں موجود تھی، جیسے ذکر ہم نے آج دیکھا ہے۔ جی، وہ جو سلیمان علیہ السلام نے بھی کوئی تابوت میں رکھے، وہ چھپائے تھے چیزیں جادو کی، تابوت ہی تھا وہ؟ نہیں، سلیمان اسلام کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر دیکھے تھے کہ یہ جھوٹ ہے جو بعد میں شیاطین نے اسپریڈ کیا تھا کہ سلیمان اسلام کے پاس جادو والی چیزیں تھی، اور وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، اور یہ بات تھی۔ تو سلیمان اسلام نے اسے لاک کیا تھا، جیسے کہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے، اور اسے بار کیا تھا تاکہ کسی کو نہ مل پائے، وہ چیز کسی کو نہ مل پائے۔ اللہ نوز بیسٹ، وہ بھی ایک روایت ہے، یعنی کہ اس کی بھی اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں شور ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ وہ چیز کو اس طرح سے نہیں لے سکتے کہ شریعت کے احکام نکال سکتے ہیں۔ جو اسرائیلی روایات ہوتی ہے، بعض چیزیں جس کا اوریجن بنی اسرائیل یا اسرائیلی روایات میں ہے، اس چیز سے ہم شریعت کے احکام نہیں نکال سکتے، وہ صرف کچھ تھوڑا کانٹیکٹ دینے کے لیے ہوتا ہے کبھی کبھار۔ اللہ نوز بیسٹ۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو یہ کیا صحیح ہے؟ غلط بات ہے، صبر نہیں، اسکالرس نہیں بولتے ہیں، یہ جاہل لوگ بولتے ہیں یہ بات۔ آپ نے خود قرآن کی آیت پڑھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ لوگوں نے صبر کی دعا کی، تو کیا یہ آپ کیا یہ غلط بات قرآن میں سکھائی گئی؟ تو یہ بعض لوگ ہیں نا جن کو ڈرایا جاتا ہے، دیکھو کیا ڈرایا جاتا ہے، بولے صبر کی دعا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ آزمائش دے گا، پھر آزمائش پہ تم صبر سیکھ جاؤ گے، اس لیے صبر کی دعا مت کرو۔ یہ خود ان کی اینالوجی ہے، یہ خود ان کا قیاس ہے۔ اور یاد رکھیے، جیسے مثال دیتا ہوں شکیل بھائی، کہ کوئی شخص جو ویٹ لفٹنگ سیکھ رہا ہے، وزن اٹھانا، ہاں، اب اس کو وزن اٹھانے کی ٹریننگ کے اندر اس کو وزن ملتا ہے، کوئی وزن ملتا ہے اور اٹھا لیتا ہے، پتا ہے نا عام آدمی کو دے دو اتنا وزن تو وہ بیچارہ چلے آئے، لیکن وہ جس کے پاس طاقت ہے بازوؤں میں، وہ بڑے بڑے وزن کو اٹھا لیتا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی بولے کہ نہیں مجھے وہ وزن اٹھانا پڑے گا، اس لیے میں طاقت والا نہیں بننا چاہتا، میں کمزور ہی رہوں گا تاکہ کوئی مجھے وزن دے نا، ہاں، تو یہ تو کیا بات ہے، یہ ایک کانٹراڈکٹری بات ہے۔ تو جن کے پاس صبر ہے، ہاں، جن کے پاس صبر ہے، ان کے لیے بڑی مشکلیں بھی پریشان نہیں ہوتے، پریشانیوں میں بھی پریشان نہیں ہوتے، تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سر، میں نے سنا ہے کہ تابوت سکینہ میں تورا موجود ہے، وہ تورا کیا کرپٹڈ نہیں ہوا ہوگا اگر وہ واپس کسی کو مل جائے؟ اسی زمانے میں باقی جو تھا، اسی زمانے میں جو اس میں سے باقی تھا، یعنی کچھ نہ کچھ ایک انڈیکیشن مل رہا ہے کہ 100% نہیں تھا وہ۔ آپ نے دیکھا نا بقیتن جو ورڈ، جو باقی رہا، جی۔ لیکن اس کے آگے بھی تو بہت زمانے گزرے جس میں کرپشن ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے بدلے، رد و بدل کیے، کیا کیا چینجز کیے۔ سورہ بقرہ میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں نا کہ وہ لوگوں نے رد و بدل کیا، اور آگے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ہم اور دیکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک بہت سارے بلیورز اور نان بلیورز بھی ہو گئے جو اب تک کے جن کا انتقال بھی ہو چکا ہے، تو کیا ہم سبھی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے مومنین کے لیے، سارے مومنین جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے لیے، لیکن جتنے بھی انسان آئے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، جو ایمان والے جتنے بھی گزرے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو کفر کر کے مر رہے ہیں، جو انکار کر کے مر رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے جب زندہ ہو تو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں اور پھر اس میں مرتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، کیونکہ کیسے معاف کریں گے جب انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اس پہ انتقال ہوا، کیسے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ جو آپ نے پہلے جواب دے چکے کہ کیا ہم سورہ بقرہ کو کسی بھی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب بیماری کی شفا کی نیت سے یا کوئی انمول چیز حاصل کرنے کی نیت سے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو فون میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہو چکا، ٹھیک ہے۔ انمول چیز حاصل کرنے کی نیت یہ مجھے نہیں معلوم ہے کیا نیت ہے یہ۔ انمول چیز، سب سے انمول چیز تو جنت ہے، وہ تو حاصل کرنے کی نیت اچھی بات ہے، لیکن یہ پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی خزانہ مل جائے، اس مقصد سے میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھو یاد رکھیے،
جو رقیہ ہے رقیہ، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے بیماری فزیکل سکنس، بیماری فزیکل بیماری کے لیے، یا تو جن جادو، یہ چیز کے لیے۔ اب کوئی بولے کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں تاکہ انمول چیز کو خزانہ مجھے مل جائے، یہ نیت ثابت شدہ نہیں، یہ رقیہ کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر کیا معاملہ ہے سن لیجئے، عبادت میں ہم کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے، لیکن عبادت میں ایک سیکشن ہے رقیہ۔ رقیہ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک، کہ رقیہ میں حرج نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، یعنی رقیہ میں اجازت ہے کہ آپ اس کے اندر کیا پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو، اس میں اجازت ہے۔ لیکن کوئی رقیہ کی اجازت لے کر کے دنیا میں سب جگہ پہ لگائے تو وہ تو ذکر کے اندر الاؤڈ نہیں ہے۔ دیکھیے ذکر کے ٹاپک کے اندر ایک سیکشن ہے کال رقیہ۔ ذکر کے اندر کوئی کہے کہ میں ٹوائلٹ جانے سے پہلے سورہ قل والعواد پڑھوں گا، نہیں چلے گا۔ ٹوائلٹ جانے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے بتائی گئی ہے، وہی دعا پڑھ سکتے ہو۔ تو اس کے اندر ہم اگر نئی چیزیں لائیں گے بدعت ہو جائے گی۔ تو یہ چیز تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی بات ہے۔ رقیہ کا دائرہ اتنا بڑا نہیں ہے، وہ صرف بیماری کے لیے اور جن جادو کے لیے آتا ہے۔ جی کیا گھر میں صرف 4 لوگ ہیں، صرف 2 قرآن شریف ایز اے بک کے فارم میں ہیں اور 2 لوگ اور 2 فون ہیں، تو کیا ہم لوگ ایک کر کے قرآن، ایک قرآن سے پڑھے، ایک صرف فون سے پڑھے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف قرآن سے پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن کی اہمیت فون سے پڑھو، قرآن سے پڑھو، جو قرآن وہی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ذرا بھی کم نہیں ہوتا۔ فون سے پڑھنے سے کچھ ثواب ذرا بھی کم نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی بات ہمارے لوگوں کے ذہن میں۔ جی جی ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ سنت قرآن تو وہی۔ رات جاگنے کا کمپلیٹ روڈ میپ دیجیے ایزی میتھڈ میں، اور وتر کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ وطر کی نماز کے بعد اگر آپ کو پڑھنا ہے نماز، بہتر تو یہ وطر کو آخری بنائیے، لیکن اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں وطر کی نماز کے بعد۔ اور رات جاگنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ چیز کیا کریے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اور میں یہی چیز انجوائے کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں میں کہ میں خود تراویح جماعت سے نہیں پڑھتا ہوں، میں قرآن لے کر الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے پوری تراویح میں ایک قرآن فنش کروں۔ اس طرح سے خود پڑھنے کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اطمینان سے لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، اطمینان سے لمبی تلاوت کر سکتے ہیں، اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے الحمدللہ خوف خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو طاق راتوں میں ایک بہت اچھی چیز کیا ہے کہ آپ قرآن ہاتھ میں لو اور لمبی نماز پڑھو، لمبی نماز، اطمینان والی نماز، یہ سب سے بیسٹ عبادت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھایا تھا، جو 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی وہ طاق راتیں تھی، اور وہ تینوں راتوں میں کافی لمبی نماز پڑھائی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطہ عمل بھی یہی تھا کہ رات لمبی نماز پڑھتے تھے، اطمینان والی نماز، سجدے میں دعائیں کرو اللہ سے، لمبا سجدہ کرو، اطمینان سے کرو انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے۔ اور کیا کر سکتے ہیں آپ، کوئی تھوڑا وقت جو ہو، تھوڑی دیر کوئی اسلامک لیکچر دیکھ لیے، تھوڑا دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تھوڑا ریچارج ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور ذکر و اذکار، ذکر میں دعائیں کر سکتے ہیں، کثرت سے دعائیں کرو، صرف دنیا کی دعائیں مت کرو، دنیا خیر دونوں کی دعائیں کرو، دونوں کی خیر کی دعائیں۔ اور اس کے اندر کچھ گھر کے بچے ہوں تو ان کو لے کر کے تھوڑی چھوٹی نصیحت لے کے کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کچھ باتیں۔ زیادہ لمبا مت کریے، فل رات اس میں نہیں جانی چاہیے، تھوڑی دیر۔ زیادہ وقت کس میں جائے، لمبے قیام میں جائے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ۔ یہ ایپ لے کے بیٹھا ہوں نا میں، یہ ایپ لے کے بیٹھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔ ہاں، اور اس کو قرآن سٹڈی کرو، تھوڑی قرآن نازل ہوا نا اس رات میں، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی بہت کثرت سے پڑھتے رہو۔ ہاں، اور ساری چیزوں کو مکس کریے تاکہ نیند بیچ میں آنے لگے تو آپ نے کچھ چیز چینج کر کے دوسری چیز کر لیے، بیچ میں تھوڑا ویڈیو پلے کر دیے، پھر واپس آ گئے کوئی اور چیز کر لیے، تاکہ ویریشن کر کے پوری رات جاگیے۔ آئی قضا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ زید بھائی، اس سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ ابھی آج کل بہت سارا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں تو خیر کرنا ہے نا، تو ہم تو کوئی بھی خیر کر سکتے ہیں، مطلب ہم صدقہ بھی دے سکتے ہیں، تو وہ پھر وہ اس میں لگ جاتے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں، وہ بھی کرتے، وہ بھی خیر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ خیر الفی شہر، اگر ہم نے یہ خیر ایک دن کر دیا یہاں پہ لیلۃ القدر کے ٹائم پہ، تو وہ پورے 83 ایئرز اینڈ پتہ نہیں کتنے سارے منتھ یا اس سے بیٹر وہ چلتا رہے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ خیر اس طریقے کی خیر کرے، لیکن نماز اور قرآن سے ہٹ کے والے جو دوسرے خیر والے کام ہے وہ اس کے اوپر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ٹرینڈ نکلا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں۔ جی ہاں، تو یہ ٹرینڈ ہے کہ بعض لوگ کیا ہے نا، دوسرے خیر، جیسے صدقہ دینا تو ملتا ہے، یہ رات میں صدقہ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ رمضان میں بہت صدقہ کیا کرتے تھے، تو کوئی صدقہ کرے گا الگ بات ہے، لیکن باقی جس طرح سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کے اندر لیلۃ القدر پوری چلے جاتی ہے لوگوں کی۔
اور پورے رات کے پروگرامز ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے سنت بیسٹ ہے. سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں جی، کوئکلی لے لیتے شکیل بھائی، 5 منٹ میں ہم فنش کریں گے جی انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. کیا شوال کے روزے میں قضا روزے کی نیت ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہاں فرض اور سنت اس طرح سے کمبائن نہیں ہوتی. تو بولے میں فرض بھی پڑھ لوں 4 رکعت فرض، اور اس کے بعد کی 2 سنت بھی پڑھ لوں ایک ہی نیت سے، یا فجر کی 2 کمبائن کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو فرض اور سنت ایسے 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 نیت کمبائن نہیں ہوتی ہے. جی تراویح رمضان اور کسی کا سوال ہے، ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کچھ ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ. ان مین ٹائم یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. وہ حدیث کے بارے میں آپ بتانے والے تھے نا، ادوا اور حما کے بارے میں. اوکے، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ بہت سارے کوشچنز ہیں. پوچھ لیجیے جو ہے. ہاں چلو میں ایک کوشچن کو دوسرے اس میں بھی کمبائن کر لیتا ہوں. 5 تولہ سونا پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اینڈ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں کیش ہے جس کو ملا کے آپ کا جو پہنچتا ہے 8.5 تولے تک، تو پھر اس میں کتنا دینا ہوگا. اینڈ بچوں کے پاس بھی کچھ کیش جمع ہوتا ہے پیگی بینک میں، تو ان کا بھی کچھ نصاب ہے کیا؟ یہ بھی 3 چیزیں کے بارے میں بچوں کا الگ ہے. پہلے تو سن لیجیے، بچوں کا کمبائن نہیں ہوگا ماں باپ کے ساتھ. بچوں کا ہو جائے گا کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا مال پہ ہے. تو مال غریب کا ہے، امیر کا ہے، بچے کا ہے، بڑے کا ہے، جس کا بھی مال ہے تو اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو جو بچے کا مال جب پہنچ جائے نصاب تک تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہو. جہاں پہ یہ سوال ہے کہ 5 تولہ سونا ہے یعنی کہ 50 گرام، تو 50 گرام سونا ہے یعنی 85 گرامز کا جو نصاب ہے اس سے کم ہے. لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ کیش کمبائن کریں گے، بینک بیلنس کیش بیلنس کمبائن کریں گے تو 85 گرام پہنچ جاتا ہے. تو ہاں، تو پھر تو زکوٰۃ دینا ہوگا، پورے پہ دینا ہوگا، پورے پہ دینا ہوگا. جزاک اللہ خیر. اور دینے میں یہی سوچو کہ میں تھوڑا زیادہ دے دوں، اچھا ہوتا ہے. میں تھوڑا دینے میں اس میں ذرا بھی اس میں تنگی دل میں نہ آنے دیں. یہی صحیح طریقہ ہے. کسی کے پاس سونا ہی نہیں ہے، صرف کیش ہے. کیش اتنا ہے کہ وہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے، تو پھر ہاں تو زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے. چاندی یا سونا کس کے زکوٰۃ میں کیش کو کنورٹ کرے؟ حدیث میں تو کچھ نہیں ہے. یہ کیش ایک خود ایک نئی چیز ہے. ہاں جیسے میں بتایا تھا کہ کیش خود ایک کیا ہے کہ ریسیٹ ہے. اور پہلے بیک بائی گولڈ ہوتا تھا، پھر گولڈ کی بیکنگ ہٹا دی گئی اور خالی ریسیٹ ہے. تو یہ اس کو سونے میں کنورٹ کریں، چاندی میں کنورٹ کریں، تو ہمیں اس میں اسے اس چیز میں کنورٹ کرنا چاہیے جس میں کنورٹ کر کے زیادہ زکوٰۃ کرے. اچھا، تو مطلب اگر کسی کے پاس کیش ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ دیکھے کہ میں زیادہ زکوٰۃ دینے والا بنوں، تو وہ سونے میں چاندی کا کنورٹ کریں یا چاندی میں کنورٹ کریں. اس سے پہلے سوال میں سونے میں نکل رہی تھی تو ان کا 5 تولہ سونا بھی آ رہا تھا زکوٰۃ کے اندر. اور یہاں پہ اگر چاندی میں کنورٹ کریں گے تو نصاب جلدی پہنچے گا. تو دیکھنا ہوگا جس سے زیادہ زکوٰۃ نکلے اس میں کنورٹ کریں گے، تاکہ ہم چور راستہ نہیں لے رہے ہیں، ہم بہتر راستہ لے رہے ہیں. کیا زکوٰۃ کے پیسے سے، اسکالرز کا، میں اپنا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اسکالرز نے فتویٰ دیا. جی 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 جزاک اللہ خیر. کیا زکوٰۃ کے پیسے سے قرآن کے ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں جو اسکول مطلب جو اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب آپ نے دے چکے تھے. پھر بھی دین کی دعوت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی ہے بِأَلْسِنَتِكُمْ والی حدیث کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو اپنے مال سے، جان سے، اپنی زبانوں سے. تو زبانوں سے اس کے اندر دین کی دعوت شامل ہوتی ہے، اور دین کی دعوت جب شامل ہوتی ہے تو وہ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ دعوت دینے کے سارے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو یہ بعض علماء اجازت دیتے ہیں. جیسے سعودی کی سینئر کمیٹی آف اسکالرز میں شیخ ابن جبرین ہے اور الگ الگ کے فتاوی اس بارے میں موجود ہیں. لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر صرف غازی جو فائٹر ہوتا ہے اسلامک وار میں وہ مراد ہے، اس کے اندر دین کی دعوت اس میں نہیں آتی. بعض اسکالرز کا یہ کہنا ہے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی کو یاد ہے سوال کیا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، میرے خیال سے سوال کور ہی ہو گیا ہے. ہاں جی، کسی نے سوال پوچھا ہے تو ہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں نے حدیث بتایا تھا تراویح ورک شاپ میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسماء رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام وہ تراویح وہ پڑھایا کرتے تھے قرآن میں دیکھ کر. ان کے پیچھے صحابہ تابعین کی جماعت نماز پڑھتے تھے. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی وہاں موجود ہے. ہاں، وہ ایکچولی تھا قرآن ٹرانسلیشن اسٹوڈنٹس کو دے سکتے کہ نہیں، اس کے کوشچن تھا. ہاں دے سکتے ہیں.
لیکن دے سکتے ہیں. دین اچھا کی دعوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی اچھا، کسی نے کہا کہ میں انزائٹی جب ہوتی ہوں، سوری انزائٹی میں ہوتا ہوں، غصے میں ہوتا ہوں، تو میں کبھی کبھی میں اللہ کا نام الصابر کا ذکر کرتا ہوں، یا ٹھیک ہوگا؟ بدعت تو نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں کچھ ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. جی پینڈنگ، اوکے ٹھیک ہے. اور تراویح میں قرآن اگر کمپلیٹ نہ ہو تو بعد میں کمپلیٹ کرنا ہوگا، یا جتنا ہوا اتنا چلے گا؟ آئیڈیل کیا ہے نا، تراویح میں کمپلیٹ کرنا کہیں نہیں دیا ہے کہ تم کمپلیٹ کرنا ہی پڑے. صحیح. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن ختم بھی تو فنش تو کرنا چاہیے نا. ہاں تاکہ ہم پڑھیں اور اس کو بار بار پڑھیں. صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا، ہر مہینے میں ایک قرآن فنش، یہ تھا. یعنی کہ نبی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چیز انکریج کی، مہینے میں ایک بار فنش کرنے انکریج کیا، ہر مہینے کا ایک راؤنڈ ہو. اب آپ کا جتنا ہو جائے وہ تو کریے، اور پڑھیے جتنا ہو سکے کریے، ٹرائی کریے فنش ہو جائے. ہاں انشاءاللہ. اور نہیں فنش ہوتا تو زید بعد میں کر دیجیے گا. بھائی، کہیں ایسا حدیث میں نہیں ہے کہ تراویح میں پورا قرآن فنش کرنا ہے، ایسی کسی حدیث میں نہیں ہے. تراویح کی شرطوں میں سے نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہے نا، اچھا پورا قرآن 7 دنوں میں فنش کر لیتے ہیں، پھر باقی دن تراویح نہیں پڑھتے ہیں. تو الٹا یہ غلط ہے، کیونکہ تراویح جو ہے قام رمضان ایمان و احتسابا آتا ہے حدیث میں الفاظ، کہ جو قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے. پورے رمضان کی بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. زید بھائی، ایک بہن ہے جو روز ایک سوال ڈالتی ہے، تو کل انہوں نے کہا کہ بھائی میرے طرف سے پوچھ لیا کرو، بیکاز آپ پوچھتے نہیں ہو. تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی فیمیل کے لپس کے اوپر بہت سارے ایسے بال ہیں جو کہ عجیب لگ رہے ہیں، جی تو اسے ہاں وہ ہاں نکال سکتے ہیں؟ وہ دیکھیے تو بہت کوئی گناہ سمپل تو ہے نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں. بعض لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں کہ کیا ہے نا، کہ کوئی چیز جب ڈیفیکٹ کی اس میں آتی ہے تو اس کے اندر آسانی ہے. میں آپ کو اس کا فتوا دیتا ہوں. یہ جو چیز ہے نا، ایک منٹ، فتوا اس کا میں نے پڑھا تھا، وہ میں پاس آن کروں گا بہتر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس کے اندر شیخ بن باز کا فتوا ہے میرے سامنے، فتوا المرأۃ المسلمہ، جس کے اندر انہوں نے والیوم 2 پیج نمبر 515، اس کے اندر انہوں نے اجازت دی ہے. ہاں اجازت دی ہے کہ ایک منٹ سوری، جو اب نارمل ہے اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین کا فتوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسے نکالنے میں کوئی پرابلم نہیں، جو اب نارمل میں شمار ہوتا ہے. ہاں اور اگر لپ کے اوپر، ہاں اپر لپ، تو اگر اس کے اندر، اور سعودی کی سینئر کمیٹی آف اسکالرز جس کے اندر بڑے بڑے اسکالرز شیخ بن باز وغیرہ بھی تھے اس زمانے میں، ان کا بھی فتوا موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ آئی بروز کے پلکنگ کی طرح نہیں، یہ آئی برو پلکنگ کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ نکال سکتی ہیں. ہاں نکال سکتی ہیں. اچھا اس کے اندر ایک اور بات ہم یہ دیکھیں کہ آئی برو پلکنگ کے اندر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مین کنٹروورسی ہے نا آئی برو پلکنگ کی بات، آئی برو کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ یہ جو درمیان میں ہے نا، یہ آئی برو نہیں ہے، یہ آئی برو نہیں ہے. تو آئی بروز کی پلکنگ کرنا بھی منع ہے، وہ آئی بروز کی بات ہے. اچھا ایک اور بات، کہ آپ کو پتا ہے ہمارے باڈی میں 3 ٹائپ کے بال ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو نکالنا حرام ہے، جیسے آئی بروز کی پلکنگ الاؤڈ نہیں ہے، اور یا جیسے مردوں کے لیے داڑھی نکالنا الاؤڈ نہیں ہے. کچھ ہے جو نکالنا کمپلسری ہے، جیسے بغل کے بال یا پرائیویٹ پارٹس کے بال. اور کچھ ہے جو نکالنا پرمسبل ہے، جیسے باقی پارٹس کے بال پرمسبل ہے، جائز ہے، کوئی نکال بھی سکتا ہے. تو یہ جو اپر لپ اور یہ سب جو بال لینا، یہ لیڈیز کے لیے تو بالکل پرفیکٹلی نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج ہی نہیں. یہ میں فتوا ایکچولی دے دیتا ہوں، اس کا لنک دے دیتا ہوں، تاکہ میں اپنے بلبوتے پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اسکالرس کے بلبوتے کہہ رہا ہوں. جہاں تک سوال آئی بروز کا ہے، اس کے اندر بھی جو آئی بروز کے درمیان کا حصہ ہے وہ آئی برو میں شمار نہیں. ایک اور چیز یہاں یہ ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے جب آئی بروز کے بال پلک کرتے ہیں نا، تو کتنے سارے اس میں پرابلمز ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ثابت شدہ، سائنٹیفکلی ثابت شدہ پرابلمس. اور ان میں سے اللہ ایک اکبر. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر پھر ڈینس گروتھ آنے لگتی ہے، وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے تو چلیے زید بھائی، جسٹ 2 چیز اف یو الاؤ، تو مطلب یہ جو پرمیسبل بالوں میں کیا وہ ہاتھوں کی ویکسنگ، پیروں کی ویکسنگ بھی آ جاتی ہے ہاں کر پرمیسبل میں؟ سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. وہ تو پرمیسبل میں. اچھا، ٹھیک. دوسرا کوشچن ہے زید بھائی، بہت ڈینجرس کوشچن ہے، خاص طور پہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی بہت ڈینجرس کوشچن ہے. وہ یہ ہے کہ عید کے وقت شرکوما بنانا اور کھانا بدعت ہے؟
دیکھیے کیسا ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ شیر خورما پکانے میں بہت ثواب ملتا ہے، ہاں شیر ہوں، خورما پکانے میں خاص یہ عبادتوں میں سے عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیر خورما بناؤ، تو یہ ہو جائے گی بدعت۔ جیسے ابھی ہم بالکل لوگ دوپہر میں 2 سے 3 کا پروگرام کر رہے ہیں، کوئی کہے 2 سے 3 پروگرام کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ہو جائے گی بدعت۔ لیکن ہم یہ 2 سے 3 کیوں رکھیں؟ سہولت کے اعتبار سے۔ اب عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اگر کوئی اس میں سمجھتا ہے کہ عبادت میں سے ایک چیز ہے اور یہ کرنے میں خاص ایک عید کا کنیکشن ہے، تو نہیں، یہ دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ جائیں گے، کہیں الگ الگ چیزیں بنتی ہیں، الگ الگ چیزیں بنتی ہیں، اس کا کوئی دین سے کنیکشن نہیں ہے، یہ بس خوشی سے کنیکشن ہے کہ ہم خوشی میں بنا رہے کوئی چیز۔ ہاں جی، اس کا دین اور عبادت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اگر کنیکشن جوڑیں گے تو ہو جائے گی غلط، اور کنیکشن نہیں جوڑیں گے تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی، جزاک اللہ خیر، بچ گئے اچھا، جو الحمدللہ۔ صبور ورڈ جو تھا، صبور، الصبور کچھ تھا، میں پھر بھی دیکھ نہیں الصبر، پایا۔ الصبر ورڈ، ہاں، ہاں ہاں، الصبور۔ تو سکون کے لیے، انگزائٹی سے بچنے سے، غصے سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے کوئی بھی نام اللہ کا پکار سکتے ہیں، یہ بیسک رول ہے۔ ہاں، کوئی بھی نام اللہ کا پکار سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ نام ثابت شدہ نام ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک منٹ رکیے، میں ذرا سرچ کر لیتا ہوں۔ زد ایک اسماء و صفات کی کتاب اوتھینٹک کوئی بتا دو تو لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اوپر تفصیل الصبور ہوگی، نام بیکاز جو ہے نا شیخ، ایک منٹ، الصبور نام نا مجھے بس کنفرم کرنا تھا، الصبور نام کو، یہ نام کو شیخ محمد الجبالی نے اپنی کتاب کے اندر ان اوتھینٹک نیمز کی لسٹ میں ڈالے ہیں کہ غیر ثابت شدہ نام ہے الصبور۔ اللہ تعالیٰ کا نام یہ ایک ایسا نام ہے جو لوگوں میں فیمس ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ہاں، الصبور، تو اس کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، یہی بات مجھے یاد آ رہی تھی، لیکن میں جس کنفرم کرنے کے لیے رک رہا تھا۔ جی، غیر ثابت شدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ابھی ایک جزاک سوال اللہ رہ خیر۔ گیا، وہ والا حدیث کا ادوا اور سما کا۔ ہاں، ادوا کا بھی حدیث نا، جی، تو اس کا بہت اچھا آنسر تھا بس۔ اوکے چلو، تب ایک سوال اور لے لیجیے، تب تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے آنسر مل گیا۔ ہاں جی، میں لیتا ہوں۔ کیا قرض لے کر زکوٰۃ دینا چاہیے؟ قرض لے کر زکوٰۃ دینا۔ ٹھیک ہے، مل گیا۔ دیکھیے ادوا جو ہے نا، اس میں ادوا کا مطلب یہ بات سمجھنا ہے کہ دیکھیے اسی حدیث میں، جو حدیث جو بھائی نے سوال پوچھا تھا، اسی حدیث میں لاسٹ کیا ہے کہ کوئی لیپر سے اس طرح سے فرار ہو جس طرح سے تم شیر سے فرار ہوتے ہو، یعنی کہ ذریعہ اختیار کرو، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ارے اللہ ہے نا بچانے والا، ہاں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو ویسا نہیں ہے یہ۔ میں سوال دیکھ لوں ان کا جو حدیث جو انہوں نے بتایا تھا، اس کے لاسٹ حصے میں کہ لیپریسی والے پیشنٹ سے اس طرح سے دور رہو جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو۔ ہاں، اب یہاں پہ تو فرسٹ حصے میں جو دیا ہے لا ادوا، اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ادوا نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی کوئی بیماری پھیلتی ہے، کوئی بیماری جو پھیلتی ہے اللہ کی مرضی سے پھیلتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کنٹیجس ہوتی ہے، ڈینجرس ہوتی ہے، اور جو وداؤٹ ریزن ڈسپیئر ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ نہیں اسپریڈ ہوتی، اور کوئی چیز ہے جس کو اسپریڈ ہونا تھا اسپریڈ ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے، موت آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان مرڈر کر دے کسی اور کا، کہ نہیں موت تو اللہ کی مرضی سے آتی ہے، تو مرڈر کرنا غلط ہے۔ اگر کوئی بیماری والی علاقے اس میں جانا یا وہاں سے باہر نکلنا غلط ہے، وہ منع ہے، لیکن بیماری ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوگی، اللہ کی مرضی سے ہوگی، یہ بات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے ہمارا۔ ٹھیک، چلو سب آنسرز کور ہو جزاک گئے اللہ جو خیر۔ مجھے کور کرنا تھا، کہ فنش شکیل بھائی؟ اور ہے کوشچنز ہیں بہت سارے، کیونکہ لیکن سوال پھر سے آیا صبور کا ذکر صحیح ہے نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ کیونکہ نام صبور ہی ثابت شدہ نہیں، تو آپ کیا کریے، اللہ کے ثابت شدہ جو نام ہے، جیسے تفسیر السادی میں دیا ہوا ہے، امام السادی نے، محمد بن عبد الرحمن السادی، یا محمد الجبالی نے اپنی کتاب پریشیس پاؤٹس کے اندر یہ بک کے پورے ناموں کی لسٹ دی ہے جو ثابت شدہ نام ہے، ان ناموں میں سے کوئی نام کا ذکر کریے انشاءاللہ جو ثابت شدہ ہو۔ ہاں جی، یا IPLS TV پہ ایک پروگرام ہے اللہ کے اسماء و صفات، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، شیخ نور الحسن مدنی کا پروگرام یہ۔ چلیے یہیں پینڈ کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم ابھی چلتے ہیں ہمارے پروگرام کے نیکسٹ سیکشن پہ، اور وہ ہے ہمارا قرآن کوئز سیکشن۔ اینڈ جزاک اللہ خیر زید بھائی اینڈ ایوری بڈی۔ ان مین ٹائم جو ہمارے اسٹوڈینٹس یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ زوم پہ آئے، اور زوم پہ آ کے آپ اس قرآن کوئز کے سیکشنز کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اینڈ رہی بات، اچھا،